کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. آئیے ہم دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی توجہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل روشن رہیں، ہمارے ذہن روشن رہیں، خیالات پاکیزہ رہیں، اور یہ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہو سکتا ہے. جیسے ہی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رب العالمین جل وعلا اس کی برکت سے پھر بندے کے دل کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے تو قرآن کے مضامین کو بھی سمجھیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس طرح کا انسان بتاتا ہے کہ ہمیں بننا چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے. جب قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور جس طرح توبہ، استغفار اور گناہوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات قرآن بیان کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی ملتے چلے جائیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج ہماری جو ممدوح شخصیت ہیں، جن شخصیت پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ نبی اکرم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. مشہور ہستی ہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کا نام ہے. بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آپ حضرت خود بھی صحابی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ایک وافر حصہ، ایک بڑا حصہ پایا آپ نے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کی یہ برکت تھی کہ اکابرین صحابہ کرام علیہم رضوان امور خلافت کے حوالے سے جو مشورے ہوا کرتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا کرتے تھے. انشاءاللہ گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھے گی، ان کے مزید فضائل اور مناقب کو ہم شامل سلسلہ کریں گے اور جانیں گے کہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کن کن خصوصیات سے نوازا تھا. آئیے ایک کلام کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مزید گفتگو کریں گے. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے، ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے،
ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، ہاں بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، تو شمع
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، ہاں روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شمع ہے کہ عالم ان کا پروانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پروانوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے واقعتاً اپنی زندگی جس طرح اس شمع کے گرد گزاری ہے اور اس سے برکتیں پائی ہیں، اور پھر پروانوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کے نذرانے نچھاور کیے ہیں، تو اس کی ایک الگ ہی شان ہے اور ان کی بھی ایک پھر ممتاز ہی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے نسبت رکھنے والی جملہ اشیاء کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ وہ جملہ اشیاء جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے مستفید ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ٹاپک ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہم عرض کر چکے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ مزید آپ کے تعارف میں کیا ہے، علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں، کیا لکھا گیا آپ کی عظیم سیرت کے حوالے سے، ابتدائی تعارف مبلغین سے اپنے لیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں عدنان چشتی بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کی بہت عمدہ اور پیاری گفتگو سے مدنی چینل کے ناظرین مستفید ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں قبلہ محشید اتاری مدنی۔ انشاءاللہ آپ کی بھی پیاری گفتگو شامل سلسلہ رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ بہت محبت کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ ہم شامل سلسلہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے آل اور اصحاب کا تذکرہ ہمیشہ خوشی خوشی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً یہ وہ تذکرہ ہے جو ایمان کو فرحت اور تازگی بخشتا ہے۔ اور اگر ایمان والے اسی طرح ایمان لائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے تو یہ کامیاب ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ ادھر ادھر جانے کا بندے کا ارادہ ہو تو پھر وہ اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ہی ایمان لائیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے تو پھر ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہدایت کا ایک معیار ہے، ایک منارہ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں جو نور اس نے عطا فرمایا اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا۔ دان بھائی کیا فرمائیں گے ابتدائی تعارف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرابت ہے ایمان کے ساتھ، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی بڑی عظمت اور رفعت والے ہیں۔ اور پھر ایک تو جو نبی پاک علیہ السلام سے تعلق ہے اس بنا پر بھی وہ عظمت والے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیگر مختلف
علوم میں مختلف جہات سے جو دیگر لوگوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، اس حوالے سے بھی بعض افراد جو ہے وہ ممتاز ہیں۔ تو انہی ممتاز ہستیوں میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یوں تو ان کی عظمت و رفعت اس لیے بھی بہت بلند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور نظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے۔ لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پر عنایات ہیں، جو حضور کا خصوصی فضل ہے، جو حضور کا ان پر کرم ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اور ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کی ولادت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شیب ابی طالب کا جو عرصہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر جو ایک ظلم اور زیادتی اور ایک طرح کا وہاں کے لوگوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ انتہائی ناقابل برداشت جو صورتحال تھی، اس سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ اس شیب ابی طالب کی محصوریت کے دوران حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اور اس زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو اس کو حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آتے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہیں یہ برکتیں نصیب تھیں، وہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یوں ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا۔ اللہ، اور یہ وہ لعاب دہن ہے، اللہ اکبر، جس کی عظمتیں، برکتیں، رفعت، یہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا تو اللہ پاک نے بیان کرنے کا وہ ملکہ، وہ آواز اور وہ آپ کو ایک ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ آپ کی محفل میں، مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں، اور سب تک آواز برابر پہنچ رہی ہوا کرتی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ تو وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن بھی چٹایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی، اور انہیں ایک بار نہیں کئی بار مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ موجود ہیں ان کے بارے میں کہ اللہم علمہ التاویل، مولا انہیں علم تعویل، قرآن کی جو تعویلات کا علم ہے وہ عطا کر دے، یا اللہ انہیں حکمت عطا کر دے۔ حکمت کی بھی دعا فرمائی اور تعویل کے علم کی بھی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 9 عمری میں قرآن کا وہ فہم، وہ فراست، وہ ذکاوت عطا کر دی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید اور ان سے عمر میں کئی گنا بڑے جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں وہ ان کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ فہم اللہ کریم نے انہیں عطا کیا تھا کہ یہ دور صحابہ میں کم عمر مفسر صحابہ جو تھے قرآن مجید فرقان حمید کا علم رکھنے والے، ان میں آپ ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ واقعی ان کی جو تفاسیر ہیں مختلف، یعنی آیات کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا، وہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ کتاب التفسیر کے نام سے جو یوں کہہ لیں کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جو ابواب موجود ہیں، ان میں آپ کی بیان کی ہوئی تعویلات، آپ کی بیان کی ہوئی تفسیرات جو ہے وہ موجود ہیں۔ بالکل۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یوں نسبی اعتبار سے بھی اور جو علمی اعتبار سے حضور کی دعا کا اللہ کریم نے آپ کو صدقہ عطا فرمایا کہ آپ کے لیے جو آپ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کی جو دعا کی، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان دینی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اس حکمت کے عطا کیے جانے کا ظہور تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان معاملات میں، دینی معاملات میں آپ کی جانب رجوع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اور جو تعویل کا علم اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں کم عمر جو مفسر صحابہ تھے ان میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، عنایتیں، بعض اوقات نا آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسے دیگر لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز بھی ایسا ہی ہے
بڑی سعادت مندی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں محبت بھی بہت تھی. محبت یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کیسی ہوتی ہے، حضور کیا کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس کے تتبع کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ان کا تگ و دو کرنا، پھر اپنی خالہ جان کے گھر جا کے ان کا رکنا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیدار ہونا اور ان کا پھر اہتمام کرنا کہ وہ پانی کا برتن جو ہے نا وہ لے جا کے پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھ دینا، اور پھر اب بعد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور بڑے خوش ہوئے اس پر کہ پہلے سے یہ انتظام اور اس طرح کا معاملہ، یہ جو آپ نے یوں کہہ لیں کہ ایک پھرتی دکھائی کہ یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت ہے تو اس کو پہلے سے انتظام کیا. تو یہ ہوتا ہے بزرگوں سے دعا لینے کا انداز، سعادت مندی پانے کا انداز. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اور پھر ایک اور تربیت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہماری، اگر کسی آدمی نے، کسی بچے نے، 9 عمری تھی ان کی، بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، تو جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، کیا بات، اسے جو ہے وہ اس پر حوصلہ افزائی بھی کی جائے. حضور کا انداز دیکھیں آپ، انہوں نے پانی رکھا، حالانکہ یہ ایک روٹین کی بات تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یہ جو پانی ہے نا، اور یہ بھی ایک یہ ہے کہ جس بندے نے کام کیا نا اس کا کریڈٹ اگر بنتا ہے تو اسی کو دیا جائے، حالانکہ گھر میں اور بھی افراد تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو باقاعدہ بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پانی کا برتن ہے یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوئے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. اور پھر ان کا ایک تو تتبع کرنا، یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے ٹھہرنا، پھر اہتمام کرنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت کا خیال کرنا، یہ ساری کی ساری برکتیں، سعادت مندیاں سمیٹ رہے ہیں. پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا نہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے کان سے پکڑ کے ان کو آگے کیا، یہ محبت کا انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ پھر پیچھے ہو گئے. تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، تو میں ادب کی وجہ سے پیچھے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ بچپن ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو ممتاز کر دیا. اور جب سعادت مندی کے یہ انداز دیکھے، سعادت پانے کے یہ انداز دیکھے، ایسے ہی یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز تھا، جس نے حضور کے لیے کچھ کیا نا آپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا. سبحان اللہ. انہوں نے پانی رکھا، حضور علیہ السلام نے دعا دی. اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا دینا، آپ نے تعویل اور حکمت کا علم عطا کیے جانے کی دعا کی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ دنیا کا رجوع کیسے ان کی بارگاہ کے اندر ہو رہا ہے. ایک ایسے ہی ایک اور بچہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نالین شریف اتاری تو اس نے کیا کیا، اس نے اٹھا کے نا اپنے پاس وہ محفوظ کر لی. جب تشریف لے جانے لگے نا تو وہ لا کر ایسے رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے رکھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہننے لگے، انہوں نے کہا جی میں پہناتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے پہنا دی. تو ایک بار یا ایک سے زائد بار جب انہوں نے یہ معاملہ کیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، فرمایا بچے حالانکہ، فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، یا اللہ یہ وہ جو حضور کی جو رضا چاہ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کیا ہے، کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی رضا عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے. تو یہ سعادت مندی کے جو کام ہیں بہت سے نظر آتے ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعائیں دینا، اور ان کا دیکھیں دعا ایک ہے کہ حضور تو سخی و فیاض ہیں، کریم ہیں، جواد ہیں، آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں، یہ بھی انداز ہے. اور ایک یہ بھی انداز ہے کہ بندہ دعا لینے والے کام بھی کرے، کہ کوئی ایسا کام، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں یا والدین ہیں مثال کے طور پر، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، آپ ایسا کام کریں کہ اس کام پر بے اختیار یا راضی ہو کر بندہ اس قدر خوش ہو کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے آپ کے لیے. کام تو کیجئے، آپ دعا لینے والے کام کرنے چاہیے، بد دعا لینے والے یا ایسے جو ناراضی کا باعث بننے والے کام ہیں ان سے بچنا. جب کسی کا بندہ خدمت گزار بنے گا، کسی سے محبت کرنے والا ہوگا، کسی کا ادب کرے گا، تو یہ ادب وہ ہے جو دعائیں دلاتا ہے.
جب بے ادبی کرے گا، بے باکی کے ساتھ اس کا انداز ہوگا، اور چھوٹے بڑے کی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، بھائی ہم تو نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں جھکنا نہیں سکھایا، جب اس طرح کے الفاظ لبوں پر ہوں گے اور ہر بڑے کی عزت بندہ پامال ہی کر رہا ہوگا تو اسے کون دعائیں دے گا؟ اس کے تو شر سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بہت سارے واقعات ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب کے سنے، ان کی محبت کے سنے، ساتھ ساتھ اس میں ایک اور پہلو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ اخلاقیات کا ہے۔ بڑوں نے اخلاقیات کیسے سکھائے؟ آج سے یعنی ہم اپنے بچپن کے عالم کی طرف اگر غور کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیز بڑی دیکھنے کو ملتی تھی، ابھی بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، لیکن شکوہ یوں ہے کہ یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچے بزرگوں کی ضروریات کا خیال کریں، ہمارے بڑوں کو کس وقت کیا چیز درکار ہے، ان کی کیا نیڈ ہے، کیا ریکوائرمنٹس الگ ہیں۔ نیڈ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا پہلے بہت ہوا کرتا تھا۔ یعنی سو رہے ہیں تو اپنے بزرگوں کے سرانے جو ان کی ضروری چیزیں ہیں وہ رکھ دی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ امت میں جاری رہا۔ ہم نے الحمدللہ اپنے بڑوں سے یوں بڑی دعائیں لی اور دل کھول کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کریم ہماری آگے نسلوں میں بھی اس چیز کا ایک حصہ عطا فرمائے کہ بزرگوں کی دعائیں ملتی رہیں۔ بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں، بندہ بسا اوقات جب اپنی جوانی پر آ کر یا ادھیڑ عمری پر پہنچ کر کسی اسٹیٹس کو پاتا ہے نا تو پھر اسے یہ باتیں یاد آتی ہیں، بسا اوقات اگر سعادت مند ہو تو پھر اسے یہ بات یاد آتی ہے کہ یار وہ ہماری ماں جی ہمیں یوں دعائیں دیا کرتی تھیں، ہماری دادی جان یوں دعائیں دیا کرتی تھیں، دادا نانا نانی یہ اس الفاظ سے ہمیں یاد کیا کرتے تھے، اس لیے آج ہمیں یہ مقام ملا ہے، یہ ہمیں اسٹیٹس ملا ہے، آج ہماری عزت جو ہے وہ بزرگوں کی برکت اور ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی ادب کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ یہ وہ پہلو ہیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کے کہ جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو ایک فطری چیز جو پیدا ہوتی ہے مشید بھائی بندے کے دل میں، وہ ہے اخلاقیات کا جذبہ، وہ ہے ادب و آداب کا جذبہ۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ادب کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو کی، اور آپ اپنے تعلق سے جو فرما رہے تھے بالکل ایسا ہی ہے کہ بڑوں کا ادب کر کے جو دعائیں ملتی ہیں وہ زندگی بھر یاد بھی رہتی ہیں اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج بھی جو طلباء کرام پڑھنے میں کمزور ہوں لیکن وہ اپنے استاد کا ادب کریں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور ان اساتذہ کی دعا کی برکت سے جو ہے کوئی نہ کوئی مقام ملتا ہے، اور یہ اپنے وقت میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ویسے میں تو یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور مدنی چینل کے ناظرین شاید اس کو فیل کریں کہ اب تو یوں ہوتا ہے جس کو بیچارے کو ادب کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے، اور الحمدللہ ایسا ہے۔ یعنی ابھی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے کئی افراد ایسے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک دور زبردست ادب والے رہے اور پھر اس کے بعد سبا اسباق کے ساتھ اپنی محنت کرنے والے رہے۔ اس وقت یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں ایسے دریچے کھلے کہ ماشاءاللہ ان کی اب ان کی علمیت کا، ان کی تدریسی صلاحیتوں کا جامعات کا رخ کیا جائے تو بول بالا یار یہ مدرس ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، بہت قابل ہیں، اور واقعی وہ قابل ہیں۔ ہمارے یہاں ایک غلط بات یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کی کسی کو، ایک تو کسی کے فضائل کو تسلیم کرنا، اور وہ معاصرین ہوں، ہم زمانہ ہوں، ہمارے ساتھ کے پڑھنے والے ہوں، ان کے فضائل کو تسلیم کرنا، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی ڈکشنری سے یہ بات ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ کا بندہ اہل ہو سکتا ہے۔ ہر نااہل بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کا بندہ تو اہل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی دراصل اپنی نااہلی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہے نواز دیتا ہے اور بندے بڑی برکتیں پاتے ہیں۔ بہرحال جب کسی کو کوئی مقام مل رہا ہو، کوئی مرتبہ مل رہا ہو، تو پھر بہت غلط ٹیگ لگائے جاتے ہیں، بھائی یہ یوں کرتے تھے نا اس لیے تو ان کو یہ مقام ملا ہوا ہے، یہ تو اس ٹائپ کے آدمی تھے، یہ تو اس ٹائپ کے۔ شاید سننے والوں کے ذہنوں میں مختلف الفاظ ابھی آ رہے ہوں کہ یار یہ الفاظ مارکیٹ میں ان کے لیے کہے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت بے ادبی ہے۔ ایسی باتیں سوچنے والا، ایسی باتیں کرنے والا خود تو بیچارہ محروم رہتا ہی ہے، اور شاید اب تک اس کے محروم رہنے کی ایک وجہ یہی ہو کہ یہ دوسروں سے بدگمان ہی رہا، کبھی کسی سے نہ خوشگمانی اس کو نصیب ہوئی، نہ کسی کا ادب نصیب ہوا، اور آج جو زوال یہ دیکھ رہا ہو
شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ یہ بے ادب رہا، اور اس کو جو مقام مل رہا ہے، مرتبہ مل رہا ہے، اسٹیٹس مل رہا ہے، اس کے ادب کی وجہ سے۔ حضور آپ نے تو ہم عصر کے کو اگر کوئی فضیلت مل جائے تو اس کے ادب کے تعلق سے فرمایا، لیکن یہاں جو معاشرتی پہلو پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ادب کے معاملات میں آنے والی نسل کے اندر اپنے والدین کی بے ادبی کے معاملات، اپنے اساتذہ کی بھی بعض جگہوں پر، کیونکہ علم دین کا تو ماحول بہت اچھا ہے ہمارے الحمدللہ جامعات المدینہ ہیں یا دارالعلوم جو قائم ہے سنی دارالعلوم، وہاں پر علماء کا ادب کیا جاتا ہے، دست بوسی کی جاتی ہے، جیسے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ صاحب النعل والوصایا، کہ آپ جو ہے وہ نعل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو تعظیم کا جو ادب کا انداز ہے یہ الحمدللہ آج بھی دینی ماحول میں قائم ہے، اور یہی اس بات کی طرف راغب بھی کرتا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے کہ اس میں جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے، پروفیشنل ایجوکیشن ہے، والدین اس لیے یہ بچوں کو دلواتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے آدمی بنے، لیکن بدقسمتی سے اس ماحول میں تعلیم کا تو معاملہ نظر آتا ہے لیکن تربیت کا نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ جو پروفیشنلی کسی لیول پر پہنچ جائے کسی مقام پر، تو ذہ نصیب اس کا کوئی تربیت کا معاملہ گھر سے ایسا ہو تو وہ ادب کے معاملات کرے، لیکن کتابوں کی بے ادبی جن سے وہ اس نے علم حاصل کیا، پھر ماں باپ کے متعلق کہ والدین کو یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ سارے معاملات جو ہے یہ بے ادبی کے ہیں، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بہت زیادہ قابل ہونے کے باوجود بھی ایک کریئر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ناکامی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور ادب کا معاملہ تو ایسا زبردست ہے، آپ نے جو ابھی کہا کہ جس کے پاس علم ہو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے متعلق ادب کا اور شوق علم دین کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جس صحابی رسول کے بارے میں آپ کو یہ بات پتہ چلتی تھی کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث پاک موجود ہے تو آپ ان کے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔ اچھا، آپ کو خود فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت تھی کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو جو ہے نا ان کے پاس اندر جا سکتا تھا، لیکن میں ادباً اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ان کی چوکھٹ پر چادر رکھ کر سر لگا لیا کرتا۔ ریگستان عرب کی جو خوبصورت ریت ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی تھی، آپ کے جسم کو چومتی تھی، آپ کا جسم جو ہے وہ گرد آلود ہوتا تھا۔ صحابی رسول اپنی قیام گاہ سے جب باہر آتے آپ کو دیکھتے حیرت بالا حیرت ان کی ہوتی کہ حضور آپ نے ہمیں یاد کر لیا ہوتا ہم آ جاتے۔ اس پر وہ فرماتے کہ نہیں، حصول علم کا میں اس بات کا حقدار ہوں کہ آپ کے پاس حاضر ہوں کہ طالب علم جو ہے وہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جاتا ہے، صاحب علم طالب علم کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ علم کا جو شوق ہے اور علم کے جو صاحب علم ہے اس کا ادب بھی یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پر جلوہ گر ہیں، آپ آتے ہیں ان کی گھوڑے کی رکاب پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں حضور یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ صاحب علم کا ادب کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر صحابی رسول کا صاحب علم ہونے پر ادب، اچھا وہ صاحب علم ہے تو وہ فوراً گھوڑے سے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل بیت کا ادب کرو، اور وہ دست بوسی بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ادب ہے، احترام ہے، انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے صرف اس زندگی میں نہیں رہنا بلکہ اس کے بعد کی بھی زندگی کے معاملات ہیں۔ ادب اور احترام، بلکہ ایک بڑا زبردست کوٹیشن ہم سنتے ہی آتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور جس کو ادب نصیب ہو گیا اس کو بہت ساری خیر نصیب ہوئی، بہت ساری بھلائیاں نصیب ہوئی۔ آپ جا بجا دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عمر شریفہ کے تقریباً 17 سال ہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکے۔ آپ مختلف روایات میں مختلف فگر بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 17 برس ایسے بنتے ہیں جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
دعائیں آپ نے حاصل کی اور کیسے کیسے حاصل کی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت جبریل امین بھی تشریف لے آئے. اب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور حاضر خدمت ہو کر کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس ہیں, ان پر خصوصی توجہ دیا کریں, ان پر خصوصی توجہ فرمایا کریں, کیونکہ یہ آپ کی امت کے بہت بڑے عالم ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی اہمیت کو بھی ذرا بندہ پیش نظر رکھے کہ نبی اکرم علیہ السلام توجہ فرمائیں. کن پر توجہ فرمائیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے علماء ہوں گے, آپ کی امت کے عالم ہوں گے, آپ کی امت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہوگی. اور واقعی پھر ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آگے زمانے میں دیکھیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. نہ صرف حضور بلکہ قرآن کریم کی آیات میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یعنی ایسے جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مشوروں میں شامل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہیں گے صحابہ کرام علیہ السلام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق, ان کی محبت کی نگاہ, اور اس وجہ سے بھی کہ یہ دعائیں مصطفیٰ پانے والے ہیں. سبحان اللہ. خالد بھائی, دونوں طرف سے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مقام, مرتبہ اور منصب عطا فرمایا نا, صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں یوں ایک دوسرے سے محبت اور الفت رکھنے والے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص دعا ارشاد فرمائی ہے, ان کے متعلق کسی خاص علم کی بشارت عطا فرمائی ہے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس صحابی رسول کا ادب, احترام اور اسے دیے گئے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنے والے تھے. ایسے ہی جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کا بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا. اور جب بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں ان کا ادب, احترام, ایک تو حصول علم کے لیے, جی, دوسرا ان کے ذی مرتبہ ہونے کا لحاظ کہ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں. یہی جو آپ کا حصول علم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر اللہ کریم نے ان کے لیے اسباب کو کیسے پیدا فرمایا. اب یہ احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جاتے, فرماتے میں ادب کی وجہ سے نا آواز نہیں دیتا تھا انہیں, اور گھر کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا, تاکہ ایک تو یہ پھر جانا کس ٹائم میں ہے, جب ہمارے ہاں جو انداز ہے یہ بھی سکھا رہے ہیں, جانا کب ہے, فرماتے دوپہر کے وقت میں جایا کرتا تھا جب ان کا کیلولے کا وقت ہوا کرتا تھا, وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے. اب کام کاج سے یعنی یوں کہہ لیں کہ آدمی فراغت حاصل کر چکا اور وہ کچھ آرام کے لیے لیٹا ہے, تو ایسے میں بات چیت کرنا, گفتگو کرنا جو ہے وہ قدر آسان ہوتا ہے تو اس کی بنسبت. لیکن فرماتے اس میں بھی انداز کیا ہے, باہر جا کے بیٹھ جانا ہے, باہر تشریف لائیں گے تو اب جو ہے وہ میں سوال کروں. فرماتے یہ کرتا اس لیے تھا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں, مجھ سے خوش ہوں گے. اور جب بندہ خوش ہوگا اور یوں مطلب ایک آدمی آپ کے آرام کا بھی لحاظ کرے اور دیگر بھی عزت بھی احترام بھی سب کچھ کرے, تو آدمی پھر جو ہے نا ویسے ہی یوں کہہ لیں جب طالب علم جو ہے جب وہ استاد کے سامنے اپنی طلب کو ظاہر کرتا ہے تو پھر استاد بھی جو علم ہوا اس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کے وہ دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے, آسانی کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ احادیث مبارکہ کا علم لیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث پاک ہے, فلاں کے پاس فلاں ہے. اور پھر ہوتا کیا تھا, آپ دیکھیں یہ اکیلے یوں جا کر کسی ایک صحابی کے گھر کے باہر آپ نے بیٹھ جانا, یہ ان کا انداز تھا. دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, بجاتے نہیں تھے, آواز نہیں دیتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا, یہ تنہا بیٹھتے تھے, صحابہ اور صحابہ کے شاگرد
وہ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کے ان کے گھر کے باہر جمع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہی دنیا میں ہی دکھا دیا علم کا ادب، صحابہ کرام علیہ اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا ادب، اور علم کے لیے جو تگ و دو تھی. یہ تنہا بیٹھا کرتے تھے، اور جب یہ گھر میں تنہا ہوتے تھے تو گھر کے باہر صحابہ کرام علیہ مردوان اتنے ہوتے تھے، 2 3 بار گھر میں آتے تھے، گھر سارے کا سارا بھر جایا کرتا تھا. یہ اللہ کریم نے جو انہیں علم عطا کیا تھا، رجوع دیکھیے آپ ان کی جانب. اور پھر ان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ادھر آپ کو اطلاع دی جاتی کہ جی وہ کچھ لوگ آئے ہیں سوالات کرنے کے لیے. تو پھر جو انداز ہوا کرتا تھا، آپ جو ہے اس کے لیے اہتمام فرماتے، انہیں علم سکھانے کے لیے، اور پھر فرماتے کہ بھئی جس نے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے. وہ لوگ آتے، ترتیب آپ جو ہے نا وہ ان کی طلب کے اعتبار سے. اور فرماتے ہیں کہ اس جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر جو ہے نا وہ بھر جایا کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے، ان کے سوالات جو قرآن مجید سے متعلق ہوتے وہ ارشاد فرماتے انہیں، اور وہ چلے جاتے، گھر خالی ہو گیا. اب فرماتے کہ بھئی جو فقہ سیکھنے والے ہیں نا، یہ اس زمانے میں یہ فقہ کا علم اللہ کریم اسے عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، جس پہ فضل فرماتا ہے. اور پھر فرماتے کہ بھئی جو فقہ، جو مسائل کا علم سیکھنے والے ہیں انہیں بلایا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، مسائل پوچھنے والے تھے، ان سے گھر بھر گیا تھا. اور یہ جب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ آئے، ایسا نہیں کہ یہ 5 7 8 10 تھے، فرمایا ان سے بھی گھر بھر گیا، اتنے لوگ تھے. اور آپ جو ہے بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سنتے، پھر جواب ارشاد فرماتے، پھر سنتے، پھر. اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن ہی کا علم نہیں عطا فرمایا تھا، آپ دیکھیں فقہ بھی ہے، فہم قرآن بھی ہے. اور پھر جب یہ لوگ چلے جاتے، آپ فرماتے بھئی وہ جو انصاب والے ہیں، جو اشعار کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ بحث و تکرار اور کچھ بات چیت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں بلایا جائے. پھر وہ جو اس طرح کے علوم والے ہوا کرتے تھے، فرماتے وہ آتے اور ان سے بھی گھر بھر جاتا تھا. وہ پوچھتے تھوڑا تھے، جواب آپ انہیں زیادہ عطا فرمایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کی جو ہے نا یوں کہہ لیں نوازش تھی ایک طرح کی. جس بندے کے پاس مال ہو وہ مال کی سخاوت کرتا ہے، اور علم والا جو ہے وہ علم کی سخاوت کیا کرتا ہے. علم والے کے پاس اس کی الگ ہی ایک رونق لگی رہتی ہے، وہ محروم نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، بھائی اب تو بس اکیلے زندگی گزارو، اب تنہائی پسند اور تنہائی کی قیدی، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد محترم، فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو بافیض ہونا چاہیے. اور ہم نے علماء سے اس بات کو سنا ہے کہ جب بندہ بافیض ہونا، یعنی اس میں خود کچھ علم ہو، جہاں وہ بیٹھے وہاں کوئی علم دین کی بات کرے اب اور کسی کے مسائل حل کر رہا ہو، تو یہ واقعتاً بندہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے پھر یہ تنہا نہیں ہوتا، پھر لوگ اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں تو کتنا عجیب اور کتنا نرالا انداز بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کو لے کر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کو لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے. اور جب ان سے ملاقات کرواتے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، ان سے ملاقات کرے، تو بعض افراد یوں کہتے کہ حضرت آپ ہمیں ان کے پاس لے کر آئے، ان کے جتنے تو ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں یہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ طور پر، کیوں فخر؟ اس طور پر فخر کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو دعائے مصطفیٰ حاصل کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس ان میں سے ہیں جن کو تم علماء کہتے ہو، لہٰذا ان کا ادب کرو. اور یوں بدری صحابہ بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے. ایسا ہوتا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدر کو بلایا اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا، اور ان سب کو جمع کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا اور کہا کہ آپ بھی تشریف لے آئے. تو بعض نے کہا کہ آپ نے ہمیں ان کے لیے جمع کیا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی علمیت یوں ظاہر کرنے کا گویا ارادہ فرمایا کہ کہا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا سیکھا.
تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت میں کیا ہے؟ اور آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس مکمل صورت کی تلاوت کی اور پھر فرمانے لگے اچھا بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کس چیز کی خبر دی ہے، کن فتوحات کی بشارت دی ہے؟ تو بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کو جیسا علم تھا وہ انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر سیکھا، یا جو فہم قرآن انہیں نصیب ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے عرض کی۔ اس کے بعد کہا کہ کیا باقی افراد نے جو معنی بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ باقی نے جو معنی بیان کیا ہے آپ بھی اسے وہی سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ اور بھی سمجھتا ہوں، کچھ اور بھی ہے جو میرے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے یا ان آیات کے ذریعے سے ہمیں کیا فرمایا۔ فرمایا اچھا بتائیں کیا ہے آپ کے علم میں؟ تو کہنے لگے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی بھی خبر ارشاد فرمایا، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر فتوحات کا ارشاد فرمایا، پھر توبہ و استغفار کے حوالے سے جیسے بیان ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو جب یہ مکمل آپ نے بیان فرمایا اور اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس صورت کا جو مفہوم تم نے بیان کیا ہے، یعنی وہ جو چھوٹی عمر کی وجہ سے کہہ رہے تھے نا یہ تو چھوٹی عمر ہے ان کو کیا پتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا بیان سنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو فرمانے لگے کہ ہم نے بھی رسول اللہ سے یہی سنا ہے، اس صورت سے ہم نے بھی یہی سیکھا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر بھی ذرا توجہ رہے کہ علم دین جو ہے نا یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ عمر رسیدہ افراد بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ساری زندگی نہیں سنا، ہم نے تو کبھی اس طرح کبھی ایسی بات نہیں سنی، ہماری اتنی عمر ہو گئی اور ہمارے اتنے بال سفید ہو گئے اور یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے اور وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں۔ بہرحال سوال یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی عمر گزر گئی مجھے بتائیے علم دین کے لیے وقت کتنا دیا، سیکھنے کے لیے کتنا بیٹھے ساری عمر؟ بلکہ بھی جو ہمارے مخاطبین ہیں، آج جمعہ شریف کا دن بھی ہے، ذرا ہم سبھی غور کر لیں، سن لیں اس بات کو، توجہ دیں تھوڑی سی اس پر کہ ہم کون سا جمعے کا بیان سننے بھی اس وقت چلے جاتے ہیں جب خطیب صاحب ممبر پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی تعداد ہے وہ اسی وقت مسجد کا بیچاری رخ کر رہی ہوتی ہے جس وقت اس کو اندازہ ہو جائے اچھی طرح کہ ہاں بھائی اب مائک سے اگلی کوئی آواز نہیں آ رہی، اب صرف جی نماز ہی کھڑی ہونی ہے، تب تو مسجد کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جو روٹین میں اس طرح سے زندگی گزارے، میں اور آپ بھی غور کر لیں کہ ہم اپنے جمعے کس طرح ادا کر رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہونے والی محافل کا کیا حال ہے، ہمارے علاقوں میں ہونے والے اجتماع ذکر و نات کا کیا حال ہے، ہم ابتدا میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں یا لنگر کے ٹائم پہنچنے والے ہیں؟ اگر اس طرح کا انداز ہے اور پھر یوں جوانی اور بچپن اور ساری زندگی کے اسٹیپس گزارنے کے بعد بڑھاپے میں جا کر ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم نے تو ساری زندگی میں یہ نہیں سنا، ہاں یہ تو کل کا بچہ ہے، تو کیسے سنتے ہیں؟ جی ایسوں کے لیے وہ جواب ہے جو ایک صحابی نے ایک شخص کے بارے میں کہا، جب انہوں نے کہا آپ نبی پاک علیہ السلام سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں ہم نے تو نہیں سنی، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا دراصل جب میں یہ سن رہا ہوتا تھا نا نبی پاک علیہ السلام سے تو آپ اس وقت تجارت کر رہے ہوتے تھے، اللہ، اس لیے بات یہ ہے تو جب آپ بال سفید کر رہے تھے نا دھوپ میں، اس وقت یہ طالب علم جو نوجوان ہے یہ مدارس میں اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر رہا تھا، اس لیے اس کو وہ پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح کی بات یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس نے ظاہر سی بات ہے کہ ایک زندگی گزاری ہے پھر، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ کوئی وہ نوجوان عالم دین ہے یا ویسے ہے وہ اس بات کا پابند ہے جو بات وہ بیان کر رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ خود سے گھڑ گھڑ کے بیان کیے جا رہا اور اس کو اجازت ہے اس بات کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ دین کا شریعت کا پابند ہے، جو بات کر رہا ہے وہ ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہے، حوالے کے ساتھ کر رہا ہے، قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں اس نے قرآن پڑھا ہے، حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، دیگر جو ہے وہ فقہ کا علم حاصل کیا ہے، ایک وقت دیا ہے اس نے، اور اس کے مقابل میں جو آدمی کہتا ہے ہم نے نہیں سنا، اس نے کتنا وقت دیا؟ جیسے آپ نے ایک یوں کہہ لیں بدیہی سی بہت ظاہر سی مثال پیش کی کہ نہ بیان سننے کے لیے نہ علماء کے پاس سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جانے کا وقت ہے، اور پھر شکوے شکایت اس انداز میں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ خل بھائی یہاں میں ایک بات جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک انداز ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت کا پتہ چلا تو اب اس کے لیے کیا ہے، اہتمام کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو اس فائدہ مند کا بتایا جائے. یہ پھل جس سے لوگ فیض پا سکتے ہیں بتایا جائے، میٹھا پھل ہے، اس کو کھائیں یہ آپ کو فائدہ دے گا، یہ پیڑ سایہ دار ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کی طرف رجوع کروایا جائے. اور قطع نظر اس کے کہ وہ بڑی بڑی عمروں والے صحابہ کرام علیہ مردوان، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ نے حق کی تلاش ہے، جب آپ نے کوئی مطلب اس حوالے سے علم دین حاصل کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ نہیں کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، یہ آدمی ارے میں اس نوجوان کے پاس جاؤں گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان بدری صحابہ کرام علیہ مردوان کو بلا کر پہلے لے کر جا رہے ہیں اور پھر ان کی علمیت کہ میں ایسے ہی نہیں آتا، بات یہ ہے جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بھی دکھا دوں. پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع کیا اور پھر وہ سوال کر کے وہ جو اللہ کریم نے انہیں علم عطا کیا تھا اس کا اظہار بھی کروایا، تاکہ لوگ یہ ہے کہ جو جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضل جو عنایت کی ہے، اسے جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا اعتراف بھی کیا جائے. اور قطع نظر اس کے اگر آپ نے فیض پانا ہے، دیکھیں اگر یہ بات ہوتی کل کا بچہ ہے ہم اسے کیسے سیکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں بعض نے ایسی بات کی اور وہ بات کرنا یوں تھا عمر میں کمی کے اعتبار سے، ورنہ علمیت کے وہ بھی معترف تھے اور بعد میں اس کا اظہار بھی ہوا. انہوں نے کہا جی ایسے تو ہمارے بچے ہیں، جیسے یہ ہیں تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے. لیکن پھر وہ جو کم عمری میں اللہ کریم نے انہیں علم عطا کیا تھا، پھر رجوع دیکھیے ان کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام کیا نا کہ دیکھیں جو علم اللہ کریم نے انہیں عطا کیا ہے آپ میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تو اگر چاہیے ہے علم کا حصول یوں مطلب جس بندے کو ایسے ہی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی انداز تھا، بڑی عمر کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے نا وہ نوجوان ایک صحابی کے سامنے جمع ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جن کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا یہ کل کا بچہ ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اللہ کریم نے سے علم کیسا عطا، ہم اس کے حاجت مند ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، سو ہمیں اس کے پاس چل کے جانا ہے، ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے. اور وہ جایا کرتے تھے اور سیکھتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حصول علم کے اندر، علم دین کے حاصل کرنے کے اندر یہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں جاؤں گا، آپ ہی جائیں گے جناب من، آپ ہی. جب آپ پانی پینے کے لیے کولر کے پاس جا سکتے ہیں، کنویں کے پاس جا سکتے ہیں، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے نوجوان عالم دین کے پاس بھی جا سکتے ہیں. عدنان بھائی نے جو بات کہی ہے وہاں کہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی کسی آدمی نے کہا ہو یار یہ ڈاکٹر تو نوجوان ڈاکٹر ہے، میری عمر تو 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، یہ ڈاکٹر تو ابھی 25 سال کا لگ رہا ہے، میں اس سے علاج کرواؤں؟ صحیح. ابھی ہوا یوں نہیں ہوا نا، کروا لیتے ہیں نا. جب علاج کروا لیتے ہیں تو علم بھی سیکھ لیا جائے، بلکہ جوان ڈاکٹر کو ڈھونڈا جاتا ہے. جی چلیں یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اسی طرح اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لیں. اسی طرح ایک اور بات خالد بھائی، جی کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ سفر کرنا ہو اور وہ بولے یار یہ ڈرائیور تو جو بیٹھا ہوا ہے اس کی تو سر کے بال سفید ہے، یہ کہیں گاڑی مار ہی نہ دے، آپ نے تو اس گاڑی میں سفر نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا بھائی. دیکھا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی ریلائبل سورس کی ہے، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی کیا کر گے اس میں بیٹھ گئے. اچھا اس کو بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ جو ہے وہ صحیح آتی نہیں ہے. جیسے کبھی آپ رکشے پر بیٹھے تو رکشے والے بعض اوقات وہ اپنے انداز سے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈرائیور کیا ہے، نیا ڈرائیور ہے، صحیح ڈرائیونگ نہیں آتی، ہم بھی سنبھل کے چلا رہے ہیں آپ بھی سنبھل کے بیٹھے. یہ بھی بول دیتے ہیں بعض اوقات. تو اس سے تو بچنا چاہیے، اس سے تو بچ جائیں، ہٹ جائیں، اتر جائیں، کیونکہ پھر زندگی خطرے میں آ سکتی ہے. لیکن علم کے معاملے میں کیا ہے کہ علم جب آپ کو ریلائبل سورس پتا ہے کہ یہ ریلائبل سورس ہے، یعنی یہ ایسا عالم دین ہے کہ جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، تو پھر اس کی عزت بھی کرنی چاہیے. اپنا کام جو ہے وہ لوگ کرنے پر کہتے ہیں یار اپنا کام نکلنا چاہیے. تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا سورس ہے، ایک اچھا ذریعہ ہے، ایک اچھا عالم دین ہے، عاشق رسول ہے، ہاں جی ہے، علم دین سیکھا ہوا ہے، ہاں جی سیکھا ہوا ہے، استاد بھی ہے،
ہاں جی استاد بھی ہے، تو پھر سیکھنے میں کیا کیا جائے، غلطی نہ کی جائے. ہاں جو خود سے ہی استاد بھی خود ہی ہے، سیکھا بھی خود ہی ہے، پڑھا بھی خود ہی ہے، انٹرپریٹیشن بھی خود ہی کر رہا ہے اور سمجھا بھی خود ہی رہا ہے اور باتیں بھی اپنے پاس سے ہی بنا کے کر رہا ہے، ایسے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ 14 صدیوں میں کہیں نہیں ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خود سے ہی گھڑتے ہیں اور خود سے ہی بیان کرتے ہیں، اسی لیے پیچھے جو ہے وہ کوئی سند متصل نہیں ہے. تو ایسوں سے بچا جائے. جو سچ اور جھوٹ کی پہچان ہوگی، صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، گڈ اور بیڈ کی پہچان ہوگی، اچھے اور برے کی پہچان ہوگی، اور کامل اور ناقص کی پہچان ہوگی. تو جب جہاں پر یہ پتا ہے ہمیں کہ علم دین ہمیں سیکھنے کو ملے گا، یہ تینوں چیزیں میں نے جو پہلے عرض کی ہیں، تو پھر وہاں سے کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آپ دیکھیے امیر علیہ سنت کی مثال ہے جی. آپ اللہ کی رحمت سے نہ صرف عالم ہیں بلکہ عالم گر ہیں. آپ کی نگاہ فیض نے الحمدللہ بہت سے علماء بنائے ہیں، آپ بھی اسی میں شامل ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے استاد بھی ہے، بالکل استاد بھی ہے. آپ نے حضرت مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت فیض اثر میں کم و بیش 21 سال گزارے ہیں. اچھا پھر شوق علم دین امیر سنت کا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت غزالی زماں حضرت احمد شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات میں بیٹھا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا، اور بعض اوقات مشکل مضمون بھی ہوتا تھا تو میں پھر بھی بیٹھتا تھا اور اس کو کیا کرتا تھا، اس کو سنتا تھا. تو یہ علم سے ایک کیا ہے، شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے. پھر آپ کا تتبع بھی ہے، آپ نے جو ہے وہ سیکھا بھی ہے، اور مشائخ کا بھی اللہ کی رحمت سے ایک انداز جو ہے وہ موجود ہے. تو ان سے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا جائے، ان کی ہم باتیں سنیں، مدنی مذاکرے سنیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی بات سے اگر ہم ریلیٹ کرتے ہوئے آئیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ کی علمی شان کے بارے میں الحمدللہ مبلغین بیان فرمائی رہے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ 6 افراد جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت بیان کی ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک قول کے مطابق آپ نے 1660 روایات کو بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین کا فیضان نصیب فرمائے. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آج دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے. آپ دیکھیے گیجٹس ہیں، گیجٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھا رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے بھی سکھا رہا ہے. آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی میں. آپ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے سیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی انتظام موجود ہے. مدنی چینل ہے، الیکٹرانک ٹیوٹر ہے، گھر پر آ کر کیا کر رہا ہے، سکھا رہا ہے. اور بالکل اللہ کی رحمت سے ایک اچھا پیغام جو ہے وہ دے رہا ہے. اچھا آپ آ کر کے سیکھنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، تو آپ کے لیے دارالسنہ ہے. آپ آئیں فیضان مدینہ میں آئیں، وہاں بیٹھیں، آپ کو انشاءاللہ علم دین جو ہے وہ سکھایا جائے گا. اچھا آپ 3 دن دے سکتے ہیں، مدنی قافلہ ہے، آپ آئیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیے، علم دین سیکھیے. اچھا آپ 8 سال دے سکتے ہیں، آپ کے لیے سورس موجود ہے جامعہ المدینہ میں. آپ آئیں اور آ کر کے آپ جو ہے درس نظامی کریں، اور ایک جو مروجہ علوم جو ہیں ان کو حاصل کریں. اس میں آپ علم صرف بھی پڑھیں گے، علم نحو بھی پڑھیں گے، منطق بھی پڑھنے کو ملے گا، فلسفہ بھی جو ہے پڑھنے کو ملے گا. خالد بھائی ایک ہے فلسفے کا نام اور ایک ہے ہدایت الحکمہ جو ہے وہ پڑھنا. جی تو یہ بہرحال اس کی ایک اپنی بات ہے، تو یہ بھی پڑھنے کو انشاءاللہ ملے گا. بلاغت پڑھنے کو ملے گی، فصاحت و بلاغت کا علم پڑھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ علم حدیث ہے، علم اصول حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے، علم مناظرہ ہے. یہ بہت کچھ ہے اللہ کی رحمت سے، یہ سب کچھ سیکھنے کو ملے گا اور چیزوں کا فرق بھی پتہ چلے گا. علم حدیث اور علم اصول حدیث ان دونوں میں بھی بہت ساری چیزیں اور بھی کیا ہے، اس کی ڈائمینشن اور شاخیں بنتی ہیں. اسی طرح مناظرہ اور علم مناظرہ میں بھی کیا ہے، فرق ہے. مناظرہ اور چیز ہے اور علم مناظرہ کیا ہے، یہ اور چیز ہے. ان دونوں کی تعریفات بھی کیا ہیں، الگ الگ ہے. یہ جتنا یعنی جتنا آپ وقت دے رہے ہیں، جتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو اسی کے اعتبار سے کیا کر رہی ہے، مواقع فراہم کر رہی ہے. آئیے اور آ کر کے علم سیکھیے. الحمدللہ عز و جل بہت تقریباً پاکستان کے سارے ہی بڑے شہروں میں جامعۃ المدینہ موجود ہے، وہاں کا رخ کیا جا سکتا ہے. اور دیگر علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک کا بھی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ
دعوت اسلامی کے جامعات وہ ہیں جو بیرون ملک تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ جہاں کہیں موجود ہیں، جن ممالک میں موجود ہیں، اپنے ممالک کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور علم دین کے فیضان سے منور بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو عظیم ایک برکت ہے اس سے اپنے دامن کو بھی بھر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں علم دین کا فیضان نصیب فرمائے۔ آئیے ایک خوشبو قرآن، علم قرآن کے حوالے سے قرآن کریم کے معنی، مفہوم، اس کی برکت، اس کے فضائل کے اعتبار سے پیکج میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مولانا اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زلزال، یہ چند آیات مبارکہ کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص بالکل مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، اور سورہ کافرون یہ بھی بالکل مختصر سی، الفاظ کے اعتبار سے مختصر سی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ساری کی ساری سورہ وہ مبارک صورتیں ہیں کہ یہ تینوں بھی اگر پڑھیں نا تو 2 سے 3 منٹ میں تینوں کی تلاوت ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ زلزال آدھے قرآن پاک کے برابر ہے، 2 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور سورہ کافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، 4 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمتیں ہیں نا، چھوٹا عمل بڑا اجر، ادھر زبان حرکت میں آئے گی، ادھر اتنی زیادہ برکتیں حصے میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کیا کہنے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لرجل من اصحابہ هل تزوجت یا فلان؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، ولا عندي ما اتزوج به۔ قال الیس معك قل هو اللہ احد؟ قال بلا۔ قال ثلث القرآن۔ قال الیس معك اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ قال بلا۔ قال ربع القرآن۔ قال الیس معك قل یا ایھا الکافرون؟ قال بلا۔ قال ربع القرآن۔ قال الیس معك اذا زلزلت؟ قال بلا۔ قال ربع القرآن۔ قال تزوج تزوج۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے فلاں تو نے نکاح کی ہے؟ وہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب میں نے نکاح نہیں کیا، اور میرے پاس نکاح کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ اب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صورتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، یہ بتاؤ تمہیں قل هو اللہ احد آتی ہے؟ جی ہاں میرے آقا، یہ سورہ مبارکہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارکہ آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں آقا یہ سورہ مبارکہ بھی آتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر اگلی بات پوچھی گئی، قل یا ایھا الکافرون والی سورہ مبارکہ آتی ہے؟ جی ہاں میرے آقا یہ بھی آتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر سرکار نے سورہ زلزال کے بارے میں پوچھا، سورہ زلزال آتی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ سورہ زلزال بھی یاد ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ کہنے کے بعد نا 2 مرتبہ حدیث میں ذکر کیا گیا، میرے آقا انہیں فرماتے ہیں جاؤ شادی کرو، جاؤ شادی کرو۔ جسے اتنی صورتیں آتی ہیں کیا اسے بھی مالی اعتبار سے کمی ہو سکتی ہے؟ تلاوت کرو،
اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سرکار کا یہ 2 مرتبہ فرمانا، جاؤ شادی کرو، جاؤ شادی کرو، یعنی ان مبارک صورتوں کی تلاوت کرو گے اللہ تمہیں ویسے ہی غنی کر دے گا۔ تو آئیے قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، دل، ایمان اور دماغ سب کو تازگی اور فرحت نصیب فرمائے۔ قرآن وہ ہے جو واقعتاً منور کرنے والا ہے، اندھیروں کو دور کرتا ہے، اجالوں کو کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجالوں کے ساتھ ہماری زندگی کو اجلا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیا بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام مبلغین کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے جی، کمال کی ہستی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو مبلغین فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو ہمارے طلبہ کرام ہیں اس میں ان کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اور عدنان چشتی بھائی سے گزارش ہے کہ آج کوئی اپنی پسند کا ہمیں کلام سنا دیں۔ مرحبا، کیا بر موقع بر محل بات کی ہے شاہ صاحب نے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دان بھائی پھر فرمائش جو ہے نا سلمان بھائی سے کر لیتے ہیں، اپنی پسند کا میں سن لوں گا انشاءاللہ، شاہ جی قبلہ بھی سن لیں گے میری پسند کا کلام۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ثاقب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام سلمان بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سلمان بھائی کی طرف ماشاءاللہ ایک فرمائش آ گئی جو آئی اصل میں عدنان بھائی کی طرف تھی، جو ڈائیورٹ کر دی گئی ہے سلمان بھائی کی طرف، لیکن انشاءاللہ مل جل کر ہم فرمائشیں پوری کریں گے۔ سلمان بھائی پڑھیں گے تو ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اصل میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ مل جل کر پوری کرنی ہے تو پھر آپ بھی ایک پوری کر دیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ چلے مشکل آسان بھی ہوتی ہے نا، مشکل کے بعد ہی آسانی ہے خالد بھائی، یہ بھی ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات آپ کی اجازت سے ارشاد، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ، قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب جامعۃ المدینہ کے آپ ناظم بھی ہیں، اور بڑا جاندار اور شاندار جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ۔ تو جامعۃ المدینہ دار الحبیبیہ، تو اس پہ انشاءاللہ ہم یہ ناظرین کو لائیو وزٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، لائیو یہ جامعہ دکھائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس سے بھی امید ہے ذوق شوق جو ہے وہ مزید بڑھے گا علم دین سیکھنے کا انشاءاللہ۔ اللہ کریم عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے جی۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ آج کا موضوع ہے، اور ان نفوس قدسیہ کی کیا ہی بات ہے۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ فرمان ملتا ہے کہ توبہ کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب اس گناہ کیسے چھوڑا جائے اور توبہ پر کیسے استقامت ملے، مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے ہم سب پر۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، توبہ میں لگا رہے، تائبین کے واقعات پڑھتا رہے اور تائبین کی صحبت کو بھی دیکھے۔ کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی پہلے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، پھر سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، اچھے راستے پر آ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جس میں رجوع اللہ موجود ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور بار بار رب العالمین بلکہ اپنے در پر پڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں سے کہیں نہ جائیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پھر یہاں سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہم پر رحمت فرما رہا ہے، احسن تقویم پر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی دربار کو کیوں چھوڑا جائے؟ اس کی ہر وقت رحمت کا بندہ متمنی رہے، رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا رہے، اللہ کریم عطا فرماتا رہے گا۔ بہرحال توبہ کرتا رہے۔ کال دیجیے مزید۔ غلام علی اتاری غلاب لگا سے عرض کر رہا ہوں، خالد بھائی آپ مجھے یہ نعت سناؤ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔
خالد بھائی کے لیے بھی فرمائش آ گئی. اللہ ماشاء اللہ. ہوسٹ کی طرف تو جی دیکھیں آج میں اس سیٹ پر ہوں تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا، لیکن بہرحال فرمائشیں ان کے اہل تک پہنچتی ہیں. اللہ کریم خیر فرمائے. اچھا جی کچھ میسیجز بھی ہیں، کال ہم مزید لیتے بھی ہیں، اور میسیجز میں کیا کہا جا رہا ہے، بہت سارے کلاموں کی بھی فرمائشیں عبداللہ اتاری ہیں، اور اشفاق بھائی کی آواز میں منقبت سننی ہے امیر اہل سنت کی. اچھا جی پھول نگر سے میسیج ہے، اور یہ کلام سنا دیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، فرمائشیں آپ کی ہم لے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سی پوری ہوتی ہیں. عمر اتاری ہیں چنیوٹ سے، قسمت میری چمکائیے آقا. ماشاءاللہ اس کلام کی فرمائش ہے. اور خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اس کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے جی. اچھا سیر گلشن کون دیکھے، حمزہ ہیں ٹھیک ہے اکاڑا سے. اور آج کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کی پوری ٹیم کو بے شمار اللہ ترقی عطا فرمائے. یہ بھی اکاڑا سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی، اللہ کریم برکتیں دے. اور کچھ مزید آپ کی کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرمائشوں کی طرف آئیں گے. خالد بھائی مجھے یہ نہ سنا دے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب ترے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے. اس سال حج کرنے والے خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل فرمائے. رب العالمین جل وعلا کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اور اسی کا سوال جاری ہے اور جاری رہے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت نصیب فرمائے. اشفاق بھائی کی آواز میں ایک منقبت سننے کی فرمائش تھی، آئیے شامل کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر مزید سلمان بھائی سے فرمائشیں لیں گے. کیا خوب مرتبہ ہے الیاس قادری کا، الیاس قادری کا کردار باصفا ہے الیاس قادری کا، الیاس قادری کا مرشد مرشدیت 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 مرشد سیدی اتار 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 مرشدی اتار مرشدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو زرد زلفاننا زرد زلفاننا زرد پیزار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشدی اتار مرشدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر ہو تیرا نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشدی اتار
मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता काश सुन्नी साथ तेरे मिलके आगे बढ़ते जाएं, बस्त हो आदा की कुवत और सुन्नत जिंदाबाद, जाहिर व बातिन जवानों का बदल कर रख दिया, दीजी आए तबा ने तुझको जो तलअत जिंदाबाद, गोशा गोशा दुनिया का होने लगा है फैजिया, आम गरसू हो गया, आम गरसू हो गया फैजान सुन्नत जिंदाबाद, सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा चोर डाकू आंदे ने नमाजी बन जांदे ने, आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जांदे ने, मिठा मुर्शिद वेखो मिठा मुर्शिद वेखो तकदीरा ए सवार दा, सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा लखा नौजवानां नू दाड़ियां रखवाइयां ने, इमामे सजवाए ने जुल्फा रखवाइयां ने, सुन्नता सिखाना कम मुर्शिद सुन्नता सिखाना कम पीर अतार दा, सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा मुर्शिदी अतार ने हर सू उजाला कर दिया, सुन्नतों का फिर जहां में बोल बाला कर दिया, हाथ लेकर हाथ में मुझ पर ये एहसान कर दिया, मौजे इस्या से बचा कर मौजे इस्या से बचा कर पार बेड़ा कर दिया, सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा आपके किरदार की कैसे बयां तौसीफ हो, जिसने अदा के दिलों को अपना शैदा कर दिया, रात दिन खौफे खुदा का दर्स देकर आपने नेकियों का हर तरफ नेकियों का हर तरफ फिर दौर दौरा कर दिया, सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अतारा मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता सईदी अता अल्लाह करीम जल्ला वाला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बरकतें हमें नसीब फरमाए और आपकी फैज़ान नज़र से हम सबको फैज़याब फरमाए। सलमान भाई कुछ फरमाइशें भी अगर पूरी कर दें। जी मैं दो कलामों के दो अशार जो है वो पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। और दो जब बोले बंदा तो उसमें जो पहला शेर होता है वो भी क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है। वैसे दो बाज़ औक़ात ये
اس کے لیے بھی آتا ہے بھائی تھوڑا ٹائم میں لوں گا. جیسے کہتے ہیں نا یار 2 منٹ میں آ رہا ہوں, تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1-2 منٹ میں آ رہا ہوں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بس 10 منٹ میں وہ آ رہا ہوں, اس کو بھی 2 منٹ میں لیتے, لیکن انشاءاللہ 2 اشعار پہلے کے ساتھ 2. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. پہلا کلام. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ ساجا سے قربان مدینے والے, تجھ پہ ساجا سے قربان مدینے والے, میرا دل اور میری کام مشکل بھی ہو آسان مدینے والے, میری مشکل آقا میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے. ایک اور ہو جائے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے آقا, لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے مدینے والے, ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. ایک میں اپنی مرضی سے پڑھ دوں. ارشاد. ساگے طیبہ مجھے سب کہے سب کہے کہ پکارے بے دم, یہی رکھے ہاں یہی رکھے میری پہچان مدینے والے, یہی رکھے میری مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے. نسیمہ جانی بے بدحا گزر کن, نسیمہ جانی بے بدحا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن,
زے احوالم محمد را خبر کن. یعنی ایسی تازہ ہوا مدینہ طیبہ سے گزر ہو تو حضور کو میرا حال بتاتی جانا. اللہ نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد, توئی سلطان عالم یا محمد. ضروے لطف سوے من نظر کن, ضروے لطف سوے من نظر کن. نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن احوالم محمد را خبر کن. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں اور سرفراز فرمائے. اللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت وہ عظیم شے ہے کہ اس سے کبھی سیرابی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بس کافی ہوا, بلکہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. یہ اور بڑھاتی ہے اللہ کریم جل وعلا ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے علمی جو شاہکار ہیں, کارنامے ہیں, جو آپ کا علمی مرتبہ ہے, الحمدللہ اس پر گفتگو ہوئی. آپ کے بچپن کے کچھ واقعات مدنی چینل کے ناظرین کا علمی مرتبہ, مدنی چینل کے ناظرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جزاک اللہ سلمان بھائی, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آج یہاں یہیں بیٹھنا چاہیے, ظاہر سی بات ہے جب بندہ دیر سے آئے تو پھر جو کرسی ملے وہی شکر والی صبح شکر کر کے قبول کرنی چاہیے. تو بہرحال آپ تو مہربان آدمی, آپ تو یوں نہیں کرتے. تو بہرحال اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے لوازمات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ برکت دے آپ کو. الحمدللہ ہماری اللہ محبت سلامت. ناظرین دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. اللہ پاک اس میں اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. شیر مدنی بھائی بھی ماشاءاللہ ہیں, بڑے پیارے آدمی, زندہ باد. اپنی مثال آپ نے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے انہیں بھی اور ہم سب کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے گفتگو کا موضوع تھی آپ کی شخصیت, اور آپ کے حوالے سے کچھ مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. مزید آپ کی سیرت میں آپ کی عشق باری ہے, آپ کی سخاوت کے واقعات ہیں, آپ کی مسلمانوں سے خیر خواہی ہمدردی کے واقعات ہیں, اور آپ کی سیرت ایک عظیم شاہکار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, بہت محدود یقیناً دورانیہ ہوتا ہے, اور اس پر سیرت کے ہر پہلو پر گفتگو کر لی جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سورج ہے جس کی روشنی کہاں کہاں پھیل رہی ہے, ہم کیا کیا بیان کر سکتے ہیں. بس تھوڑا بہت یوں سمجھیں کہ تبرک کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اپنے اکابرین کی سیرت کو پڑھیں. اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اکابرین سے بندہ آگاہی حاصل کرے اور اس کے علم میں رہے کہ ہمارے آبا, ہمارے اجداد, ہمارے بڑے, ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگان دین کن اوصاف حمیدہ کے حامل تھے, کتنے اچھے ان کے اخلاق اور اوصاف تھے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس پر بھی ذرا سی روشنی بندہ لیتا چلا جائے اور اپنے بارے میں سوچتا چلا جائے. آپ کی سخاوت کے کچھ واقعات شامل کرتے ہیں. ماشد بھائی کچھ بیان فرمائیے. سر خالد بھائی, الحمدللہ ہم نے اہل بیت اطہار کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حسین کریمین, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سخاوت کے ایسے معاملات کیے کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا تب بھی آپ سخاوت کرتے ہیں. یعنی ایک موقع پر اہل بیت اطہار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے, منت مانی گئی, روزے رکھے گئے, روزہ رکھا گیا, افطاری کا اہتمام ہوا, 3 روزے رکھے گئے, تینوں دن میں افطار کے وقت سائل آئے, ایک دن مسکین آتا, ایک دن قیدی آیا, ایک دن مسافر آیا, سب کچھ صدقہ کر دیا گیا, پانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ اہل بیت کا یہ جو
جو سخاوت کا انداز ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سخاوت کے متعلق حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی، اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا گھر اپنی زندگی میں نہ دیکھا کہ جہاں اتنا کھلایا جاتا ہو، اتنا پانی پلایا جاتا ہو، اتنا پھل اور اتنا جو ہے نا وہ علم میسر ہوتا ہو. اور خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور اسے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کے گھرانے کا مہینے بھر یا ہفتہ بھر یا جتنا اللہ پاک کی توفیق سے میسر ہو اتنے دن کسی کے گھر کفالت کرنا یہ نفلی حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نیک اعمال کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام. کھلے